بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گلگت بلتستان میں تعمیر و ترقی کا سفر جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کا سکردو میں منعقدہ ایک بڑے عوامی اجتماع سے خطاب۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عزت مآب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم، جناب سرور خان صاحب، مراد سعید صاحب، شہباز گل صاحب کو اپنی طرف سے اور گلگت بلتستان کی غیور عوام کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور یہ اس چیز کی غمازی بھی ہے کہ آپ کے 3 سال کے دور میں جتنے وزٹ آپ کے جی بی میں ہوئے ہیں، اتنے شاید ہی آج سے پہلے کسی پرائم منسٹر نے گلگت بلتستان کا دورہ کیا۔ آپ پہلے وزیر اعظم ہیں جس نے گلگت بلتستان کی جشن آزادی میں مسلسل آپ نے شرکت کی اور گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ شرکت کی اور وہ دن منایا۔ جناب والا، آج کا یہ جلسہ، آج یہاں پر جو بلتستان کی عوام جمع ہے، ان کا، میرا اور میری پوری کیبنٹ کا صرف ایک مقصد ہے، وہ ہے کہ آپ کا شکریہ ادا کریں۔ آپ کا شکریہ ادا کریں کہ 74 سال میں پہلی بار آپ نے گلگت بلتستان کی تاریخ میں پہلی بار ہمیں ایک ڈیولپمنٹ پیکیج دیا اور اس سے گلگت بلتستان کے ڈیولپمنٹ کے، بجلی کے، کنیکٹیویٹی کے وہ مسائل حل ہوئے جو کہ پچھلے 70 سال سے تھے اور لوگوں کے لیے ایک فرسٹریشن بن چکے تھے۔ میں جناب والا اگر بجلی کے پاور پروجیکٹ سے سٹارٹ کروں تو 30 میگا واٹ غواڑی، یہ بلتستان ہمیشہ سے آپ کا خواب رہا ہے کہ یہ ٹورسٹ ایک ہب بنے، اس میں ہر وہ پوٹینشل ہے جس سے یہ سیاحوں کا بین الاقوامی مرکز بن سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے جناب والا کسی نے توجہ نہ دی اور یہ شہر 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے بجلی حاصل کرتا ہے، باقی 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے سردیوں کے ٹائم پہ۔ تو 30 میگا واٹ جو غواڑی ہے، 30 میگا واٹ غواڑی، اور اس کی آپ نے فنڈنگ بھی دے دی ہے، تو انشاءاللہ تعالی آنے والے 3 سالوں میں نہ صرف یہ سکردو سٹی، سکردو ڈسٹرکٹ، بلکہ پورے بلتستان ڈویژن کو بجلی مہیا کرے گا۔ آپ نے 54 میگا واٹ کا تابعات کا دیا۔ جو صورتحال بلتستان کی لوڈ شیڈنگ کی ہے، یہی صورتحال ہنزہ اور گلگت کی ہے۔ آپ نے وہ پروجیکٹس جو 10 سال سے ہم سن رہے تھے، ہینزل اور شگرتن کا، آپ نے ان کے پیسے دیے، فنڈنگ دی اور ڈیولپمنٹ پیکیج میں شامل کیا۔ اور آج جناب والا کل آخری دن تھی اور اس کا ٹینڈر ہو چکا شگرتن کا، تو تمام دوستوں کو، سکردو والوں کو مبارک ہو کہ انقریب آپ کے شگرتن میں کام سٹارٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ جناب والا، اس کے علاوہ ہم نے اپنی اے ڈی پی سے بھی جو آپ نے ہمیں پیسے دیے ہیں، ہرگسن نالے میں سکردو کے لوگوں کے لیے چیک ڈیمز بنا رہے ہیں، جس سے یہاں پہ ایریگیشن کا مسئلہ، پینے کے پانی کا مسئلہ اور اس سے بجلی کی بھی پیداوار ہوگی، اور وہ جو پانی جو دریا میں جاتا ہے بغیر استعمال کے، اس کو ہم زیر استعمال لے کے آئیں گے۔ جناب والا، جب سے گلگت بلتستان بنا، ہم صرف ایک ہی روڈ سے کنیکٹ تھے، وہ تھا KKH، اور 12 مہینوں میں سے 3 مہینے یہ کسی نہ کسی وجہ سے بلاک ہو جاتا۔ انتہائی دشواری تھی۔ ایئر لائنز صرف ایک PIA کی ادھر فلائٹس آتی ہیں، وہ بھی اپ ٹو ویدر ہوتی تھی، تو کئی مہینے میں خود گواہ ہوں کہ مہینے ہم پوری دنیا سے کٹے ہوتے تھے۔ آپ نے جناب والا کنیکٹیویٹی میں ہمیں شندور روڈ دی، آپ کا شکریہ ہے۔
आपने हमें एवीआर रोड दिया और अगले साल आप इंशाअल्लाह ताला शोंटर टनल बनवा रहे हैं, उसका PC1 बन रहा है, उसका आपका शुक्रिया। तो गिलगित बल्तिस्तान आने वाले दिनों में सिर्फ एक केकेज से इस्लामाबाद के साथ कनेक्टेड नहीं होगा, बल्कि 3 रस्तों से कनेक्टेड होगा। इसके अलावा पहली बार आपने 4G की ऑक्शनिंग करवाई और गिलगित बल्तिस्तान में इंटरनेट की जो कमी थी उसको पूरा किया, और ये 4G का ऑक्शन इंतहाई कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ, जिसके ऊपर आपका शुक्रिया। आपका शुक्रिया जनाब वज़ीर आज़म कि आपने, ये आपकी मोहब्बत ही थी इस इलाके के साथ कि तमाम दुनिया की तवज्जो मुल्क के अंदर और बाहर गिलगित बल्तिस्तान की तरफ मरकूज हुई, और आपने फ्लाइट्स जितनी बढ़ा दी। तो पहली बार जितने बाय रोड सालाना हमारे पास टूरिस्ट 1 मिलियन आ रहा था, सिर्फ सिकरदू शहर में फ्लाइट से 0.2 मिलियन इन 3 महीनों में सिकरदू सिटी में आ चुका है। और आज आपने एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सिकरदू का इफ्तिताह किया। तो जो मुस्तकबिल अब सिकरदू को होगा, जनाब वाला, जब भी यहाँ पे वजीर आजम के दौरे हुए हैं, यहाँ पे स्पासनामे पेश किए गए और लोग डिमांड करते रहे, आप पहले वजीर आजम हैं जिस पे हम कोई स्पासनामा पेश नहीं कर रहे। हम आपका शुक्रिया अदा करें जो आपने दिया है। आपने गोरीकोट से शकरतन का रोड दिया, जिसके बाद ये सिकरदू जिला, ये सुना, ये जो सिकरदू जिला जो 800 किलोमीटर में इस्लामाबाद के साथ कनेक्ट होता है, 436 किलोमीटर पे आप इस्लामाबाद के साथ कनेक्ट होंगे। तो जनाब वाला इस रोड पे भी आपका शुक्रिया। आपका शुक्रिया शाहराह नगर के रोड पे दारेल तांगीर जो गिलगित बल्तिस्तान का सबसे रिमोट एरिया है, आपने इधर की शाहराहें दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब वाला, गिलगित बल्तिस्तान वाहिद सूबा है जहां पे कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था। गिलगित बल्तिस्तान वाहिद सूबा है जहां पे किसी हॉस्पिटल में हाउस जॉब सर्विसेज ऑफर नहीं हो रही। गिलगित बल्तिस्तान वाहिद सूबा है जहां पर टीचिंग हॉस्पिटल्स, जहां पे FCPS की ट्रेनिंग्स नहीं होती थी, जिसकी वजह से हमारे अपने डॉक्टर्स को FCPS की ट्रेनिंग्स में अब सीट्स नहीं मिलती, जो कि एक इंतहाई फ्रस्ट्रेशन थी जो हमारे डॉक्टर्स FCPS करते थे। तो जनाब वाला, आपका शुक्रिया कि आपने मेडिकल कॉलेज दिया गिलगित का पहला। और ये भी आपकी तवज्जो से मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर साहब की सपोर्ट से इसी साल आपके मेडिकल कॉलेज की क्लासें स्टार्ट हो रही हैं गिलगित में, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले 3 से 4 साल में जो हमने प्लान किया है प्राइवेट सेक्टर्स के साथ मिलके, हमारे पास सिकरदू के अंदर 2 मेडिकल कॉलेजेस की गुंजाइश आ रही है, गिलगित के अंदर 2 मेडिकल कॉलेजेस की, और दियमर के अंदर 1 मेडिकल कॉलेज की गुंजाइश आ रही है। इसके अलावा हम नर्सिंग के इंस्टीट्यूट्स बना सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को तालीम से मोहब्बत है, और नर्सिंग और मेडिकल एक ऐसा शुबा है जहां पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इसकी कमी है। और गिलगित बल्तिस्तान के लोग और स्पेशली यहाँ की जो ख़वातीन हैं, मैं समझता हूँ कि नर्सिंग और मेडिकल के शोबे में अपना शानदार मुस्तकबिल बना सकती हैं, और जो कमी गिलगित बल्तिस्तान जो पाकिस्तान में है वो गिलगित बल्तिस्तान की बच्चियां और बच्चे पूरा कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। जनाब वाला, आपने सबसे बड़ा हमारी तारीख का स्कॉलरशिप प्रोग्राम दिया। आप इस इलाके से, इस खत्ते से और यहाँ के लोगों को बहुत पहले से जानते हैं। यहाँ पर गुर्बत बहुत ज़्यादा है, लोगों को तालीम से मोहब्बत है। ऐसी ऐसी फैमिलीज हमने देखी कि जिनके बच्चे नंबर लेके आते थे शानदार, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते थे कि वो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाएं। आपने जनाब वाला गिलगित बल्तिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप का प्रोग्राम दिया, जिसमें एक बच्चे की 2.5 लाख तक की फीस और 25,000 रुपये माना स्कॉलरशिप रखा है। और उसके अलावा जनाब वाला, जो आपका एक ख्वाब था
جو آپ ہمیشہ سب سے پہلے معاشرے کے غریب طبقے کی فکر کرتے تھے، اور اسی سے ہی جب آپ نے کے پی سے یہ ہیلتھ انشورنس کارڈ شروع کیا اور اب پنجاب میں اور ساتھ ہی گلگت بلتستان میں اس کا آپ اجرا کر رہے ہیں، جس پہ آپ کا شکریہ۔ اب گلگت بلتستان کے جو غریب لوگ ہوں گے یا جو اپنا علاج اپنے پیاروں کا نہیں کر سکتے ہیں، وہ 10 لاکھ تک کا خرچہ اس کارڈ کے ذریعے ان کے پیاروں کا علاج ہوگا۔ اس پہ بھی جناب والا ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جناب والا، یہاں سے آج آپ نے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا اعلان کیا ہے، جہاں پر یہ ایک انٹرنیشنل ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بنے گی۔ وہاں پر یہاں کے لوگ جو حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، زائرین ہیں، ان کی بھی فلائٹس ادھر سے چل سکتی ہیں، اور ان کے بڑے مسئلے جو ایک مہینے اسلام آباد اور کراچی میں دوسروں کے گھروں میں بیٹھتے اور فلائٹس کا انتظار کرتے تھے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ بہت جلد سٹارٹ ہوگا۔ تو گلگت بلتستان اور سکردو کے جو لوگ ہیں، حج عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں اور جو زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں، وہ بھی اس ایئرپورٹ کو استعمال کریں گے، اور یہی ایئرپورٹ ہوگا جو آپ کے لیے روزی کا باعث ہوگا۔ جو یہ آپ کا سیاحتی مرکز جب بنے گا، ایک انٹرنیشنل ٹورسٹ ہے وہ ایک ہی فلائٹ میں جب سکردو آ سکتا ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ جب نیشنل ٹورسٹ آپ کے 3 مہینے میں 2 لاکھ آ گئے، تو جب یہ پورا کھل جائے گا تو یہ لاکھوں کی تعداد میں ہم سنبھال نہیں سکیں گے، اتنا ٹورسٹ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس آئے گا۔ جناب والا، آپ کا بہت شکریہ، اور اس میں جناب والا، یہاں پر میں آپ کے گلگت بلتستان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے میں وہ ذکر کروں گا کہ جب 2009 میں یہاں پہ گورنمنٹ بنی صوبائی، تو اس وقت ہماری جو سرکاری ملازمتوں کی تعداد تھی وہ 12,000 سے 14,000، آج جناب والا 52,000 ہے۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں جو توجہ دی وہ کلاس 4 کی ملازمتوں پہ، 10